منبر پہ بیٹھنے کا حق اس کو دیں، وہ منبر پہ آئے اور ہر مجلس میں 5 منٹ فقط قرآن پڑھے، دیکھ کر قرآن سامنے کھولے اور کوئی بھی سورہ، کوئی بھی رکوع نکال کر ایک رکوع تلاوت کر کے مومنین کے سامنے ثابت کرے کہ قرآن پڑھ سکتا ہے، ثابت کرے کہ یہ منبر پہ بیٹھنے کے لائق ہے، اگر قرآن پڑھ سکتا ہے تو منبر پہ آئے۔ یہ کم از کم معیار ہے جو آپ ان کے لیے لازمی قرار دیں اور تقاضا کریں، جس طرح بعض سروں کا تقاضا کرتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں کہ فلاں سر سنو، فلاں قصیدہ سنو، خب تقاضا کریں کہ ذاکر صاحب، خطیب صاحب پہلے قرآن سنائیں، آپ اپنی خوبصورت آواز میں، اپنی اس گرجدار آواز میں اور اپنے تنتنے والی آواز میں پہلے قرآن سنائیں، ہمارے دلوں کو قرآن سے منور کریں، چونکہ رسول اللہ نے قرآن و اطرت دونوں چھوڑے ہیں، دونوں کا ذکر کرو۔ یہ ان کے لیے کم از کم شرائط رکھو۔ جو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، جو اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کا ایک نقطہ بھی نہیں جانتا، الف بھی نہیں جانتا، وہ آ کر صرف حتاکی جانتا ہے، گستاخی جانتا ہے، بے حرمتی جانتا ہے اور بد زبانی جانتا ہے، اور اس کو اسی طرح سے نیچے سے داد بھی مل جاتی ہے، یہ سب سے بڑی حرمت شکنی۔ یہ جو ہزاروں کے مجمع میں آ کے بد زبانی کرتا ہے امام حسین کے منبر پہ کھڑے ہو کر، یہ سب سے بڑا گستاخ ہے۔ یہ اس گستاخ کو برداشت کرنا ممبر پہ، یہ بھی گستاخی ہے۔